الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رسول رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، اج دی جمعہ شریف دی نشست کے اندر سرکار کریم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سونیاں زلفاں دا صدقہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عطا اور اختیارات نو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کریم نے بے پناہ اختیارات عطا فرما کے مبعوث فرمایا ہے۔ دینی بھی دنیاوی بھی زمینی بھی آسمانی بھی شرعی بھی ہر قسم دے اختیارات رب کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ انہوں نے غنی کر دیتا، امیر کر دیتا، مالدار کر دیتا اللہ اور اس دے رسول نے۔ اور ارشاد فرمایا وما نقبوا، منافقین جڑے نے انہاں نو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دیاں غلاماں نو تے اللہ دے رسول نے غنی فرما دیتا ہے، امیر مالدار فرما چھڑیا ہے۔ تو اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے غنی کرن دی نسبت اپنے ال بھی کیتی ہے اور اپنے محبوب ال بھی کیتی ہے۔ اے نہیں فرمایا کہ اغناہم اللہ، کہ انہوں نے اللہ نے غنی کیتا ہے، بلکہ فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ تے اللہ دے رسول نے انہوں غنی کیتا ہے اپنے فضل دے نال۔ ذکر اپنا بھی اپنے محبوب دا بھی اگے ضمیر واحد دی، جس دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا فضل کوئی الگ نہیں، بلکہ اللہ دا بھی فضل اوہی ہے تے اللہ دے رسول دا فضل بھی اوہی ہے۔ ایک ہی
فضل ہے دونوں ذاتاں دا، کیوں؟ اس واسطے کہ رب کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جویں ذکر نو اپنا ذکر فرمایا ہے، انجے اپنے فضل نو اپنے محبوب دا فضل بھی فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس تو یہ بھی معلوم ہویا آیت مقدسہ تو کہ جدے اتے اللہ دا فضل ہوئے او دے تے اللہ دے رسول دا بھی فضل ہوندا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فضل دی نسبت اپنے وال بھی کیتی اور اپنے محبوب وال بھی کیتی، یعنی گویا کوئی ساڈے کولو حال احوال پوچھے تے میری تے اے عادت ہی ہے ہمیشہ تو ہی تے اسی کہہ سکنے ہاں کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا فضل ہے، کرم ہے۔ تو اپنی تے الحمدللہ عادت یہ ہے کہ فقط ایک کدی نہیں کیا کہ اللہ دا کرم ہے، بلکہ انجی کہی دے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا فضل و کرم ہے۔ تو یہ قرآن مجید دی آیت مقدسہ تو یہ مسئلہ معلوم ہویا کہ مسلمانہ نو صحابہ کرام نو غنی کر دیتا اللہ تے اللہ دے رسول نے اپنے فضل دے نال۔ معلوم ہویا نبی پاک علیہ السلام بھی غنی فرماندے نے، فضل کردے نے، کرم فرماندے نے، رحمت کردے نے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو اے مسئلہ تے ثابت ہے۔ دوسری قرآن مجید دی آیت مقدسہ 28 پارہ سورہ حشر دے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تانوں میرا رسول عطا کرے او لے لو، اور جس چیز تو روکے منع کرے اس تو رک جاؤ۔ ہن اس آیت دے اندر عطا دا ذکر ہے، دین دا ذکر ہے، عطا فرمان دا ذکر ہے، تے اللہ تعالیٰ نے اے نہیں فرمایا ما آتاکم اللہ کہ جو تانوں اللہ عطا کرے او لے لو، بلکہ فرمایا ما آتاکم الرسول جو تانوں میرا رسول عطا کرے۔ بالکل قرآن مجید فرقان حمید دے صاف کلیئر الفاظ موجود نے کہ جو تانوں میرا رسول عطا فرمائے او لے لو، اور جس تو روکے اس تو رک جاؤ۔ اے نہیں فرمایا کہ رسول دے روکنے دا کوئی اعتبار نہیں ہے، رسول دی عطا دا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ میں رب روکاں گا تے اس کام تو رکنا ہے، رسول روکے تو اس تو رکن دی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا نہ، جو تانوں میرا رسول عطا فرمائے او لے لو، اور جس تو میرا محبوب روکے اس تو رک جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا دی نسبت اپنے محبوب ال فرمائی، عطا دی نسبت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال فرمائی کہ جو میرا محبوب عطا فرمائے، جس تو اے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے فضل و کرم دے نال عطا بھی فرماندے نے، اور جو کچھ بھی، اور پھر مزے دی بات ہے کہ اللہ نے مسئلہ ایتھے بالکل واضح فرما دیتا کہ میرا محبوب میرا نائب ہے، میرا خلیفہ مطلق ہے، نائب اعظم ہے میرا، کہ میں خود پیا فرمانا کہ ہن میرا محبوب جس چیز نو چاہے حلال فرما دے وے، جس نو چاہے حرام فرما دے وے، جس چیز دا چاہے حکم فرما دے وے، جس چیز تو چاہے میرا محبوب روک دے وے۔ جو کوئی میرے محبوب کو لو آ کے طلب کرے تے میرے محبوب او دے واسطے بہتر ہوئے تے اس نو عطا فرما دین، اور چاہون تے اس نو روک دین۔ اے اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو
اختیارات عطا فرما چھٹے نے۔ اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم مدینہ پاک نو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح مکہ شریف حرم خدا ہے، اس طرح مدینہ طیبہ بھی حرم مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اتھو دا انہاں چیزاں دا ادب احترام ہے، کوئی کانٹا، کوئی درخت، کوئی چیز کٹ نہیں سکتے، درخت نہ کٹے جان، گھاس نہ اکھیڑی جائے۔ فرمایا اسی طرح مدینہ شریف دا بھی یہی حکم ہے، اے میرا حرم ہے مدینہ منورہ۔ تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چچا جان وہ کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مدینہ طیبہ دے درختاں نو اور مدینہ طیبہ دی گھاس نو کٹن تو اکھیڑن تو منع فرما دیتا ہے، جبکہ یا رسول اللہ جڑی مدینہ طیبہ دی ازخر گھاس ہوندی ہے، اس دی سانو ضرورت ہوندی ہے۔ سنار جڑا ہے او 16 پگلان دے ایک کم ہوندا ہے ازخر گھاس مدینہ طیبہ دا، یا رسول اللہ اے تے ساڈی ضرورت ہے، آقا اس دی اجازت فرما دیو تے باقی بے شک منع کر دیو۔ ہن حضور نے اے نہیں فرمایا کہ میرے غلام اے میرے چاچا جی میں تو ایک مرتبہ روک چکے ہاں کہ ہن اللہ نے مینوں اختیار کو نہیں دیتا ہے، میں اس نو دوبارہ حلال قرار نہیں دے سکدا، نہ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں ٹھیک ہے، ازخر گھاس کٹن دی تانوں اجازت ہے، او کٹ سکدے ہو، باقی ہور کسے مدینہ طیبہ دی چیز نو تسی نقصان نہیں پہنچا سکدے۔ یعنی حضرت پہلے سرکار نے منع فرمایا، پھر حضرت عباس دے عرض کرن تے حضور نے مدینہ طیبہ دی گھاس کٹن دی اجازت عطا فرما دیتی۔ یعنی حضور نو اللہ نے حلال کرن دا بھی اختیار عطا فرمایا ہے اور حرام کرن دا بھی اختیار اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمایا ہے۔ اس دے اوپر 20 احادیث طیبہ جڑیاں نے وہ موجود نے۔ سرکار کریم علیہ السلام چان تے کسے تے چیز فرض فرما دین، کوئی حکم فرض کر دین، اور چان تے نبی پاک علیہ السلام کسے نو اس فرض تو خارج قرار دین، یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا ہے۔ مثلا صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، کتاب الحج دے اندر، مشکات شریف دے اندر بھی ہے، نسائی شریف دے اندر بھی ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام تے اندر ارشاد فرمایا، جدو اللہ تعالی نے حج فرض فرمایا نا تو حج دے فرض ہون تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے میرے امتیو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج، حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے حج نو فرض فرما دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے حج نو فرض کر دیتا ہے۔ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ حج فرض ہو گیا ہے، تو حضور دے ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام، عرض کر دینے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ جس طرح کہ چونکہ صحابہ کرام تے پہلے دے معاملات نو سمجھ رہے سن کہ یا رسول اللہ جس طرح قربانی ساڈے تے ہر سال فرض ہے، زکوٰۃ ساڈے تے ہر سال فرض ہے، کہ یا رسول اللہ اسی طرح حج بھی ہر سال فرض ہے؟ یعنی قربانی اور زکوٰۃ تے قیاس کردے ہویا صحابی رسول نے حج دے بارے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ جدو انہوں نے یہ اعلان کیتا
تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام لو کنت نعم لوجبت فی کل سنۃ وما استطعتم. حضور نے فرمایا ایو جے سوال نہ پوچھے کرو جی، اگر میں ایک مرتبہ بھی ہاں کہہ دیندا کہ ہاں ہر سال ہی فرض ہے تے تواڈے تے ہر سال حج فرض ہو جاندا تو پھر تواڈے کول اتنی طاقت نہیں سی کہ تسی ہر سال حج کر سکدے. اس واسطے میں تیرے پوچھن تے ہاں نہیں کیتی کیونکہ میری ہاں وچ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. ایک واری میں کہہ چھڑدا تے ہمیشہ واسطے تواڈے اوتے حج فرض ہو جانا سی اور ہر سال فرض ہو جانا سی. تو فرمایا تواڈے اوتے رحمت کردیاں ہویاں، تواڈے تے کرم کردیاں ہویاں اور تواڈا احساس کردیاں ہویاں میں ہاں نہیں کیا کہ کدی ہر سال حج فرض ہو گیا تے میرے غلام کئی ایسے بھی تے ہون گے نا جنہاں کول طاقت نہیں ہونی حج کرن دی. جس طرح اج 10 لاکھ تے حج پہنچی پئی ہے تے ہر بندہ تے نہیں نہ کر سکدا تے حضور جان دے سن. اس واسطے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اودوں صحابی رسول دے پوچھن تے ارشاد فرما دیتا کہ نہیں میرے غلام ہر سال فرض نہیں ہے، اور خاموشی اختیار فرمائی اور پھر بعد وچ مسئلے نو کلیئر فرما دیتا. تو پتہ چلیا کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صرف ہاں کہہ دینا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہاں دے اندر اور زبان دے اندر اللہ کریم نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جو میرے محبوب دے منہ چوں دہن مبارک چوں نکل جاندی ہے بات او قضا دا تیر بن کے نکل دی ہے اور ہمیشہ واسطے اللہ تعالیٰ اس نو قانون بنا دیتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث پاک وہ بھی بخاری شریف دے اندر موجود ہے، دیگر حدیث پاک دیاں کتاباں دے اندر بھی موجود ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں قربانی ہے عید الاضحیٰ. تو خطبہ دیندیاں ہویا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں قربانی دا طریقہ اے ہے کہ عید دی نماز پڑھ کے تے بعد دے اندر قربانی کرنی ہے. پہلے قربانی نہیں کرنی. جڑا بندہ پہلے قربانی کرے گا وہ صرف کھان واسطے گوشت ہی ہوئے گا، پھر اس نو ثواب نہیں ملے گا. قربانی تاں ہوئے گی پہلے کو کرے گا تے جانور تے حلال ہو جائے گا، لیکن وہ عام جانوراں دی طرح جویں اسی اج کل حلال کری دینے اسی طرح جانور حلال رہے گا، کھان واسطے گوشت ہوئے گا لیکن ثواب اس تے نہیں ملے گا. قربانی او دی ہوئے گی جڑا عید دی نماز پڑھ کے تے پھر جا کے قربانی کرے گا. جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات ارشاد فرمائی، حضور دے ایک صحابی سن حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسئلے دا پتہ کوئی نہ. مسئلہ تے حضور عید تے خطبے تے بیان فرما رہے سن تے او پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر کے آئے بیٹھے سن. نماز ال جان تو پہلے ہی انہوں دے کول بکرا سی سال دا، انہوں نے او دے گلے تے چھری چلائی، اس نو ذبح کر دیتا کہ عید دی نماز پڑھ کے پیچھے پھر فارغ ہی ہوواں گے، مصروفیت ختم ہو جائے گی. اور جدوں انہوں نے مسئلہ سنیا کہ حضور نے تے ارشاد فرمایا کہ عید دی نماز تو بعد قربانی کرنی ہے، وہ تو پریشان ہو گئے کہ میرا تو جانور گیا، میں تو قربانی دے ثواب تو محروم رہ گیا. جدو انہوں نے مسئلہ سنیا نا تو کھڑے ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے تے مسئلے دا پتہ کوئی نہ، تو سنیا میں تے جانور ذبح کر کے آیا بیٹھا ہاں، ہن کی بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام تلکا شاۃ لحم، حضور نے فرمایا او بکری تیری حلال ہے، بکرا جو بھی سی او حلال ہے، لیکن قربانی تیری کوئی نہیں ہوئی، قربانی واسطے تینوں الگ تو جانور کرنا پوے گا. پریشان ہو گئے وہ، اور میرے کو جانور بھی کوئی نہیں، میں کی کرا؟ تو قربانی تو بھی محروم رہ جاواں گا. چونکہ انہوں دی نیت گوشت دیتا ہے سی کوئی نہ، نیت قربانی دی سی. جی اگر نیت گوشت دی ہوندی تو پھر تو کہندے چلو قربانی نہیں بھی ہوئی، گھر گوشت ہے نہ موجود، لیکن چونکہ قربانی کرنی سی صحابی دی کدی نیت فرق تے آ نہیں سکدا. حضور دے صحابی نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید نے تے انہاں دی نیت وچ کیویں فرق آ سکدا ہے؟
عرض کر دیں یا رسول اللہ ہن میں کی کراں؟ فرمایا تینوں ہور قربانی کرنی پوے گی۔ سوچن لگ پے، پھر خیال آیا گھر وچ بکرا تے ہور ہے پر دی عمر تھوڑی، وہ تو ہے 6 مہینے دا، تے قربانی واسطے سال دا ہونا ضروری ہے، گل تے نہیں بننی۔ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جڑا بکرا پورے سال دا سی وہ تو میں ذبح کر بیٹھا پہلے ہی، وہ تے گیا قربانی تو میں محروم رہ گیا، تے آقا ہن جڑا بکرا پیچھے میرے کول ہے وہ چھوٹا ہے، او دی عمر گھٹ ہے، سونیا او تے ہے 6 مہینے دا، تے ہن میں کی کراں؟ کیا میں او ذبح کر سکنا؟ میری قربانی ہو جائے گی؟ ہن مسئلہ تے حضور نے یہ فرمایا سی کہ سال تو گھٹ ہوے تے قربانی نہیں ہوندی بکرے دی، بڑا جانور ہوئے تو 2 سال۔ ہن حضور مسئلہ بیان فرما چکے نے، تے صحابی رسول عرض کر دین یا رسول اللہ 6 مہینے دا ہے، آقا جی میں وہ قربان کر دیواں تے میری قربانی ہو جائے گی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بردا فقط تینوں اجازت ہے، اگر تو وہ دی قربانی کرے گا تے ہو جائے گی، تیرے تو علاوہ کوئی سال تو کم جانور کرے گا تے وہ دی قربانی نہیں ہو جائے گی، فقط تینوں اجازت ہے۔ حالانکہ پہلے حضور ایک قانون پاس کر چکے نے، قانون بنا دیتا ہے کہ سال دا جانور قربان ہوئے گا، پر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور اے بھی رخصت فرمایا صرف تیرے واسطے، اے نہیں کہ ہر کسی نے چھٹی ہے، نہ یہ حضور دا اختیار ہے کہ ایک کی حکم ایک کی مسئلہ کسی واسطے چاہتے حلال فرما دین اور کسی واسطے چاہتے حرام فرما دین، کسی واسطے چاہتے ناجائز فرما دین، کسی واسطے چاہتے جائز فرما دین۔ 6 مہینے دی جانور دی قربانی بکرے دی پوری امت واسطے منع ہے، لیکن حضرت ابو بردہ کلیاں نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دیتی، بے سوائے تیرے تو اور کسی واسطے اے جائز نہیں۔ کیوں؟ اے میرے کریم آقا علیہ السلام دا شرعی اختیار ہے کہ شریعت دے احکامات نو سرکار کریم علیہ السلام چاہن تو جدے واسطے دل کرے میرے کریم آقا علیہ السلام دا او حلال فرما دین، حرام فرما دین، جائز فرما دین، ناجائز فرما دین۔ اے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنیاں فریاداں لے کے، اپنی استغاثے لے کے، اپنیاں ضرورتاں لے کے حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے رہنے۔ ہمیشہ تو صحابہ کرام دا طریقہ کار رہا ہے، کدی بھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلاموں تسی میرے کو کیوں منگدے ہو، اللہ دی بارگاہ وچوں سوال کیتا کرو، میرے کو نہ منگیا کرو، میں تینوں کچھ نہیں دے سکتا، نہ کدی بھی کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جو بھی حضور دے غلاماں نے کسی نے طلب کیتا ہے میرے کریم آقا نے اس کو عطا فرمایا۔ یہ حضور دی شان عطا ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی۔ آپ فرماتے نے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور چلو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، چلو تم پہ، چلو تم پہ
عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھ لیجئے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا اور بریلی دے تاجدار فرماندے نے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اور اپنی حالت نو بیان کر دیا ہویا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے نے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جس طرف میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیتا اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہی اسی طرح بدل چھٹی ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اس عظمت اور اس شان نو بیان کر دیا ہویا فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میرا رب مینوں عطا فرماندہ ہے اور میں اگے تقسیم کرنا وا میرا رب مینوں عطا فرماندہ ہے اور میں اگے تقسیم کرنا وا یعنی کوئی اللہ دی عطا دی نفی نہیں حضور دے کولوں طلب کرنا حضور دی بارگاہ سوال کرنا حضور دے کولوں منگنا جس طرح لوگ کہندے نا کہ جی توحید وچ فرق آ جاندا ہے بندہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمان ہی نہیں رہندا حالانکہ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر صحیح حدیث موجود ہے اور حضور نے بڑی ونڈ نال گل فرمایا کہ انما انا قاسمون کہ میں تقسیم کرنا اتنی گل فرما کے چھوڑیا نہیں ہے بلکہ فرمایا واللہ یعطی اللہ مینوں عطا کردا ہے مسئلہ بالکل کلیئر کر چھڑیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے کول منگنا رب تو منگن دے خلاف نہیں ہے میں بھی جو دینا وا اللہ دی عطا دے نال دینا وا مینوں رب عطا کردا ہے تے میں رب دا دتا ہویا اگے تقسیم کرنا وا تے میرے بھائیو جے تسی اسی اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئیے تے ساڈے کول آ کے کوئی سوالی سوال کرے کہ اللہ دے دتے وچوں سانوں وی دیو تے اسی اونوں خیر پا دیویے تے سوالی مشرک نہیں نہ ہوندا انجے جڑا مدینے وال کو جا کے منگے او وی منگن والا مشرک نہیں ہوندا جڑا ساڈے بوئے تو آ کے منگے او دے ایمان وچ کوئی فرق نہیں تے جڑا آمنہ دے لال دے بوئے تو جا کے منگے او دے ایمان وچ میں فرق آ جائے گا مولوی او تو تبلیغاں کر رہے ہو صدقہ کرو خیرات کرو سوالی نو خالی واپس موڑو نا او دعا دیو اللہ تو سوا جے کسے کو منگیے تے بندہ مشرک ہو جاندا ہے تے جڑا تیرے میرے کو آ کے منگی بیٹھا ہے او پھر مسلمان کیویں رہ جائے گا تے جی آکھے جی نہیں او مسلمان ہے مسلمان دی مدد کرنی چاہیے تو پھر میں کہاں گا جڑا ساڈے بوئے تے آ کے منگے جے او دے ایمان وچ فرق نہیں ہے تے جڑے محبوب خدا دے بوئے تے جا کے منگے او دے بھی ایمان وچ فرق نہیں آندا میرے بھائیوں جڑا تیرے میرے کولوں آ کے سوال کردا ہے
او دے ایمان جو فرق نہیں آندا تے جڑا مدینے والے دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ صدا وسیدہ ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسیدہ ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مشہور حدیث پاک عرض کر دے ماں کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنی ہوئے گی میرے کلوں بھی دیگر علماء دے کلوں بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دے اندر ہے دیگر کتب حدیث دے اندر موجود ہے صحابی رسول فرماندے نے کہ میں نسیان دا شکارا حضور دی بارگاہ دے وچوں حدیثاں سننا وا حضور دے فرامین سننا وا لیکن گل یاد نہیں رہندی بھول جاندی ہے جڑی بھی حضور دے کولوں حدیث سننا وا چیتے نہیں رہندی گل بھول جاندی ہے فرماندے نے میں اس گل تو بڑا پریشان ہاں کہ حضور دے فرمان سننا وا لیکن بھول جاندے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ ایک دن میں اپنی نا اس پریشانی نو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. بخاری شریف دے اندر کتاب المعجزات دے اندر موجود ہے بلکہ دو مقام تے موجود ہے. فرماندے نے میں اپنی اس پریشانی نو لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تواڈے کول میں حدیثاں آپ دیاں سننا وا آپ دے فرامین سننا وا لیکن بھول جاندے حدیث مبارکہ یاد نہیں رہندیاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے تے کچھ مہربانی فرماؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے غلام میں اللہ دا نبی بن کے آیا میں کوئی حکیم طبیب تے نہیں نا کہ میں تیرے دماغ دا علاج کراں تیرے دماغ دے اندر جڑی نسیان دے بیماری ہے وہ ختم ہو جائے. یا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تینوں میں دوائی لکھ کے دینا یا فلاں تینوں میں کوئی گاؤ زبان دا خمیرہ لکھ کے دینا تے او کھا تے تیرے دماغ نو طاقت دے گا تے ٹھیک ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمائی تے نہ ہی حضور نے یہ فرمایا کہ میرے غلام دماغ رب نے تیرا پیدا کیتا ہے میں تو نہیں نہ پیدا کیتا. یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ مسجد نبوی دے وچ تے جن نے دماغ دیتا ہے اس رب کو مانگ میرے کو کیوں با منگنا ہے. تینوں ہن تے اتنا بھی نہیں پتہ لگا کہ اللہ تو سوا کسی کو منگیدا نہیں. کوئی بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابسط رضاک. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا تینوں میں حافظہ عطا فرماواں آئندہ تو بھولے گا نہیں. اچھا سوچنے والی بات ہے کہ حضور نے چادر بچھان دا کیوں حکم دیتا. حضور یہ بھی تے فرما سکتے سن کہ ابو ہریرہ اپنے ہاتھ اگے کر یہ بھی تے فرما سکتے سن ابو ہریرہ اپنی جھولی اگے کر. یہ کیوں فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر بچھا کیوں. حضور نے دس چھڑیا کہ ابو ہریرہ آج میں تینوں جتنا عطا کرنا نا وہ تیرے ہاتھوں تو بھی زیادہ ہے تیری جھولی تو بھی زیادہ ہے تیریاں ہاتھوں تو بھی زیادہ ہے تیری جھولی تو بھی زیادہ ہے. اس واسطے آج لوگ کہندے نہیں جی نہیں تسی یہ کہندے ہو ایک مولوی پہ آکھے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. یہ مشرکانہ شعر ہے شرک ہو جاندہ ہے. جھولی بھر کے نبی پاک علیہ السلام دے کول نہیں منگی دا مقصد تو جھولی دی گل کرنا سائیں چادراں بچھوا کے منگائی بیٹھے. جھولی وڈی ہوندی ہے یا چادر وڈی ہوندی ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے تو صحابی رسول نو فرمایا کیونکہ حضور نو پتہ سی
کہ کل نو ایو جے بھی آ جانے نے جنہ نے یہ کہنا کہ جھولی اڑ کے حضور کو نہیں منگنا چاہیے، تو حضور نے فرمایا جھولی بھی نہیں چھے، ایسی بارگاہ ہے جتھے جھولیاں تھوڑیاں ہوندیاں نے چادرہ بچھا کے منگیا کرو رب دے محبوب دے کو۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ تو میرے کو مانگ کے تو مشرک ہو گیا، نہ فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اپنے تو چادر اتاری تے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بچھا دیتی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں حضور دے سامنے چادر بچھا دیتی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک دونوں بلند فرمائے، انج ہوا دے وچوں حضور نے اس طرح لب مبارک بک بھر کے تے میری چادر دی اوپر ڈالیا تے ڈال کے سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ضمہو الی صدرک یا ابا ہریرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر نو اٹھا کے اپنے سینے دے نال لا لے، چادر نو اٹھا کے اپنے سینے دے نال لا لے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چادر نو اٹھایا، بظاہر دے وچ کوئی شے مینوں نظر نہیں آ رہی، بظاہر ایسی کوئی شے نظر نہیں آئی جڑی حضور نے میری چادر تے پائی ہوئے۔ فرمایا چادر اٹھا کے اپنے سینے دے نال لا لے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں چادر چکی ہے لپیٹ کے تے اپنے سینے دے نال لا لیے۔ فرماندے نے جدوں میں وہ چادر اپنے سینے دے نال لائیے، ما نسیت بعد شیئا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اس تو بعد جو کچھ بھی میں حضور دے کولوں سنیا ہے کدی مینوں زبر زیر دی بھی غلطی نہیں لگی۔ ما نسیت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا زندہ باد۔ فرماندے نے اس تو بعد ما نسیتو بعد شیئن، فرماندے نے اس تو بعد مینوں کوئی شے نہیں بھولی۔ اے نہیں فرمایا کہ اس تو بعد مینوں حدیث نہیں بھولی، نہ حدیث دے الفاظ تے غور کرنا ہے۔ اے نہیں فرمایا کہ مینوں اس تو بعد حضور دی حدیث نہیں بھولی، بلکہ فرمایا ما نسیت بعد شیئا، اس تو بعد مینوں کوئی شے نہیں بھولی جو میں رسول اللہ دے کولوں سنیا ہے، یعنی حضور دے الفاظ بھی مینوں یاد رہنے، حضور دی کیفیت بھی مینوں یاد رہی ہے، حضور دے اشارے بھی مینوں یاد رہنے، کہ میں حضور نے بیٹھ کے او ارشاد فرمایا ہے، مینوں او حضور دا بیٹھنا بھی یاد ہے، حضور دا ہاتھ اٹھانا بھی یاد ہے، حضور دا کلمات ادا فرمانا بھی یاد ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے انجتا فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے نہ جملے بھولے نے، نہ الفاظ بھولے نے، نہ انداز بیان بھولیا ہے، نہ خزانہ علم بھولیا ہے، نہ میرے دماغ کو کمی رہی ہے۔ انج میرے کریم آقا نے عطا فرمایا ہے کہ دوبارہ پھر مینوں کدی منگن دی لوڑ ہی نہیں پئی۔ اور صحابہ کرام دے وچوں سب تو زیادہ حدیثاں روایت کرن والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور دے دتے ہوئے حافظے دا ایک کمال مینوں ملیا ہے کہ جیڑی بھی گل میں سننا وا نبی پاک علیہ السلام دے کولوں، جو بھی حدیث سنی ہے مینوں ہمیشہ یاد رہی ہے، کدی بھی بھولی نہیں ہے۔ کیوں فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، فرمایا میرا رب مینوں عطا فرماندا ہے اور میرے غلاموں میں تانوں اگے عطا فرمانا وا۔ دوسری حدیث پاک سنو، سنن ابن ماجہ دے اندر، ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بیان فرماندے نے کہ ایک مرتبہ کی ہویا، میں نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی
جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے. فرمایا علی تیرے ذمہ میں کام لان لگا. یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ کہ حکم ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تینوں میں یمن دا قاضی بنا کے بھیجن لگا. قاضی نو سمجھ دیو جسٹس جج. فرمایا تینوں میں یمن دے اندر جج بنا کے بھیجن لگا وہاں لوگاں دے معاملات دے فیصلے کرن واسطے. تے اے تیری ڈیوٹی ہے تو یمن چلا جا اور اتھے جا کے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, قضا کرنی ہے, لوگاں دے فیصلے کرنے نے, ججمنٹ کرنی ہے. اے تیری ڈیوٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نوجوان آدمی ہاں, نہ میں کدی فیصلے کیتے نہ میں کدی قاضی اگے بنیا, نہ مینوں اس چیز دا تجربہ ہے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَ الْقَضَاءِ. عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تے قاضی ہون دے بارے کو زیادہ چیزاں جاندا بھی کوئی نہیں ہاں, میرا تو تجربہ ہی کوئی نہیں, میں کدی اس طرح لوگاں دے معاملات دے فیصلے کیتے ہی نہیں. سونیا مدینے دے اندر تسی موجود ہو, تواڈے ہوندیا کسی نو فیصلہ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پوندی. تے آقا میرا تے تجربہ کوئی نہیں ہے, کدی میں اس عہدے تے رہا نہیں ہاں. تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے واسطے مشکل نہ ہوے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تے میرے قریب آ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے قریب ہو گیا. سرکار کریم علیہ السلام نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک انگلیاں بند کر کے جویں اسی مکہ نہیں بنائی دا, انج نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بند کر کے نا تے انج حضور نے میرے سینے تے ماریا. اس طرح انج کر کے حضور نے میرے سینے تے اپنا ہاتھ مبارک ماریا اور سینے تے ہاتھ مبارک میرے تے مار کے حضور نے دعا منگی اللہم اہدی قلبا, کہ یا اللہ علی دے دل نو ہدایت عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح میرے سینے تے مکہ مار کے تے میرے واسطے دعا فرمائیے نا کہ اللہ علی دے دل نو ہدایت عطا فرما. فرماندے نے فما شککتو بعد فی قضاء بین اثنین. آپ فرماندے نے کہ اس تو بعد میں یمن دا قاضی بن کے چلا گیا, ساری زندگی فیصلے کیتے نے, کدی میرے مشکل پیش نہیں آئی. جتنا بھی بڑا کوئی فیصلہ آیا ہے نا حضرت علی فرماندے نے مینوں فیصلہ کرنے لگا کدی مشکل آئی نہیں. فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس مسئلے دا حل بھی میرے دل وچ ڈال دیتا سی اور میرے مسئلے دا حل میرے فوراً دماغ وچ آ جاندا. گل سنو, استاد ہوے نا تو شاگرد نوں آ کے مینوں آ کے سبق سنا تے شاگرد آوے استاد انہوں ایک موقچہ مارے نا یا ایک سوٹی چ مارے تو انہوں یاد کیا نا اس بیچارے نو اگلا بھی بول جاتا ہے. یہ گل ہے نا, ڈر دی وجہ تو جھجک دی وجہ تو استاد دا ایک مکہ لگا ہوئے تے شاگرد نو بیچارے نو ڈر تو سارا ہی بھول جاندا ہے. یہ عام استاد نے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی پاک دے سینے تے مکہ ماریا تے دعا فرمائی تے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی برکت دے نال حضرت علی فرماندے نے اس تو پیچھے میں ساری زندگی نہیں بھولیا جو کریم آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے, میں اس نو با طریقے احسن ادا کردا رہا ہاں. اور کتاباں اندر یہ بات موجود ہے کہ بڑے بڑے مشکل فیصلے حضرت علی دے کول آئے نے تے آپ نے منٹ تو پہلے مسئلے نو حل فرما چھڈیا. کدی بھی فیصلہ کرن لگیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہیں لگائی. مشکل ترین فیصلے کتب دے اندر سیرت دے اندر موجود نے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ دے کول آئے نے, لیکن آپ نے فوراً فیصلہ فرما چھڈیا. ہن اے کنیاں حدیثاں ہو گئیاں, 4 حدیثاں. ایک حدیث پاک ہو گئی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, بلکہ 5 ہو گئیاں جنہوں نے قربانی کی تھی, حضور علیہ السلام نے انہاں واسطے حلال فرما دیتی. دوسری حدیث حج والی, سرکار کریم علیہ السلام نے ہر سال فرض کرن تو بچا لیا. تیسری حدیث مدینہ طیبہ دے حرم ہون والی. چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ نو حافظہ عطا فرمان والی. اور 5ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ نو اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا عطا فرمان والی. اور 6ویں حدیث انما انا قاسم واللہ یعطی. یہ 6 حدیثاں انہاں تو یہ مسئلہ معلوم ہویا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے کولوں جو کسی نے منگیا میرے کریم آقا نے عطا فرمایا. اور درجنوں حدیثاں نے, یہ نہیں بے کوئی ایک درجن نہ کئی درجنوں حدیثاں موجود نے اس مسئلے دے اوپر
کہ جو کسی نے منگیا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ساری عمر میں قاضی رہا ہاں، جتنے دیر میری ڈیوٹی لگی رہی ہے تو میں فیصلے کرتا رہا ہاں، کدی مینو مشکل پیش نہیں آئی۔ تو گویا اعلان حضرت علی فرما رہے ہیں، زبان بریلی دے تاجدار دیے کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، مل کے پڑھ لیجئے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہے نانا یار مزہ نہیں آ رہا، ذرا گونج پہ جائے، دینے والا ہے سچا ہے جدا ایمان تے عقیدہ ہے، باہر والے بھی اندر والے سارے جھوم جھوم کے پڑھ لیجئے، دینے والا ہے سچا ہے نبی سب سے اولا سب سے بالا آؤ میرے بھائیوں، 7ویں حدیث پاک سنو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مشہور صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے کہ جدوں اسی صحابہ کرام خندق کھود رہے سن، جنگ خندق جدوں ہوندی ہے تے فرماندے نے اسی خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کھود رہے نے، خندق کھود دیاں کیونکہ وہ گہری بھی کافی سی تے چوڑی بھی کافی سی، زیارت کی تھی جگہ دی، لمبائی بھی ہوتی کافی سی تے چڑائی بھی کافی سی کہ نہ بندہ کراس کر سکے تے نہ ہی اس نے گھوڑا چھال مار کے کراس کر سکے، اتنی گہری صحابہ کرام وہ خندق کھود رہے سن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ خندق کھود دیاں تلے ایک چٹان آگئی، پتھر آ گیا بڑا سارا پتھر آ گیا، فرماندے نے صحابہ کرام کدالا مار تھک گئے، اس پتھر نے ٹوٹن دا نام نہیں لیا، بڑا زور لایا، سارے نے واری اپنی طاقت نو آزمایا، لیکن اس پتھر نے ٹوٹن دا نام نہ لیا۔ حدیث پاک کے اندر بخاری شریف اندر یہ بھی موجود ہے، جدوں اس پتھر نے سارے تو کم اوور ہو گیا نا، حضرت جابر فرماندے نے اس لئے صحابہ کرام اکٹھے ہو کہتے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حاضر، جدوں انہوں نے نوٹ کر لیا نا بس ساتھ ہوئے کام ہے تکڑا ہے اے حضور دی بارگاہ چ، ویکھو صحابہ کرام دا کیدا میں نہ پتہ نہیں مولویاں دے دماغ خراب نے، پتھر نہیں ٹوٹدا پیا تے تاں وی اتنی ساری گل بھی لے کے حضور دی بارگاہ چ کہ پتھر نہیں ٹوٹیا تھے وہ بھی لے کے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا چٹان آ گئی ہے، پتھر تھلے آ گیا ہے، آقا اسی تا زور لا تھک گیا، وہ پتھر ٹوٹن دا نام ہی نہیں پیا لیندا۔ اصل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام دی طاقت وکھاؤا اور وجہ کوئی نہیں، ورنہ جیتے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی بھلا ضرب مارن تے پتھر نہ ٹوٹے، یہ بھی گل کوئی نہیں، ات جے نہیں ٹوٹا تے او دے وچ بھی حکمت سی اللہ پاک دی۔ صحابہ کرام حاضر ہو گئے، سونیا پتھر نہیں پہ ٹوٹدا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو مینوں دکھاؤ کیڑا پتھر جڑا نہیں ٹوٹدا پیا۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے اتنے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلاموں میں تو نبی ہاں، میرا تو کام تمہیں تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے، نماز پڑھانا ہے، پتھر نہیں ٹوٹتا پیا تو میں کی کراں نہ، بلکہ فرمایا چلو میرے نال۔ صحابہ کرام نال چل پے، خندق دے وچ حضور تشریف لاز کیتی، یا رسول اللہ اے پتھر ہے جڑا ساڈے کول ٹوٹدا نہیں پیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اورا کدال مینوں پھڑاؤ۔ حضور علیہ السلام نے وہ کدال، تسی پتہ نہیں اپنی زبان شنو کی کہندے ہو، میں تو نہ کوئی نہیں ہوندا، وہ سرکار کریم علیہ السلام نے پھڑی، چونکہ زور نال پھر ذرا اٹھا کے مارنی پیندی ہے،
حضرت جابر فرماندے نے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے جویں زور نال کدال ماری نا تو فرماندے نے اکو ضرب نال ہی او پتھر انج بہ گیا جویں ریت رڑدی ہے. اور ریت نو تھوڑا جنا ہاتھ چلاوی تو تھلے گا آپے گردی رہندی ہے, اگے رڑدی رہندی ہے. فرماندے نے او پتھر ریت وانگو ہو گیا حضور دی ایک ضرب دے نال ہی. کیوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام دے بازواں دے اندر اے طاقت ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام نو تھپڑ ماریا تے ملک الموت علیہ السلام دی اکھ نکل گئی. اوتھے ایک دیوبندی مولوی نے بڑی پیاری گل کیتی, انور شاہ کاشمیری نے, او لکھدا ہے کہ اے تے صرف موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت نو تھپڑ ماریا سی نا, ورنہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے مکھ وچ اتنی جان نہیں, اگر زمین تے مار دے سکتے زمین نہیں تباہ ہو جانیاں سن. اتنی طاقت سی موسیٰ علیہ السلام دے مکہ وچ, او تے لگا ملک الموت علیہ السلام نو نا گندا کہ اتنی طاقت ہوندی ہے نبی دے جسم دے اندر. میں سوچ رہا سا کہ جے موسیٰ علیہ السلام دے مکھ وچ اتنی طاقت ہے تے میرے نبی دے موت وچ کتنی طاقت ہوئے گی. کریم آقا علیہ السلام دے بازواں دے اندر کتنی طاقت ہوئے گی. جدوں طاقت موسیٰ دا عالم ہے تو قوت مصطفیٰ دا کی عالم ہوئے گا. فرماندے نے وہ چٹان ریت وانگو ہو گئی. لیکن اگلا جو نظارہ فرماندے نے میں دیکھیا نا ابو جناب جابر بن عبداللہ فرماندے نے جدوں حضور نے اس طرح کدال اٹھائی نا تو تانوں پتہ پھر جدوں خدا اس طرح ہاتھ چکی ہے تے قمیض بھی اوپر ہو جاندا ہے. فرماندے نے حضور جدوں اپنے بازو مبارک اٹھا چکے نا اس طرح کدال نو مارن واسطے تے آپ دے پیٹ مبارک تو تھوڑا جنا کپڑا ہٹ گیا. جابر فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک تے پتھر بنایا ہے. میری نظر پہ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا قناعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی, اور کیا شکر ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے پتھر بنایا اپنی امت نو تعلیم دین واسطے کہ میرے غلاموں کدی بھوک بھی برداشت کرنی پوے تے اللہ دی ذات دی ناشکری نہیں کرنی, ورنہ جنہ دے اندر اتنی طاقت سی بلا انہاں نو پتھر بنن دی کادی لوڑ سی. جڑے پتھر توڑ رہے نے طاقت اتنی, اسی جناب دو ٹائم کھانا نہ کھاوی تے کمزور ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے پتھر نو بھی توڑیا ہے تے پتھر پیٹ مبارک تے بھی بنیا ہے. حضرت جابر فرماندے نے کہ میری نظر پہ گئی تو میں محسوس کر لیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کافی ٹائم تو کوئی چیز تناول نہیں فرمائی, کھانا نہیں کھادا. فرماندے نے میں اتھو اڈول خندق دے وچوں نکلیا تے سیدھا گھر آیا تے گھر آ کے اپنی بیوی نو کہا کہ اے میری بیوی گھر وچ کوئی چیز کھان والی ہے؟ کیوں؟ انہاں پوچھا کی گل ہے؟ فرماندے نے کہ میں ویکھیا ذرا صحابہ کرام دی محبت اور عشق ویکھیا جے. صحابی رسول فرماندے نے کہ اے میری بیوی اے میری زوجہ میں ویکھیا کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک تے پتھر بنیا ہے. فلم اصبر علی نفسی, تے میرے دل تے کنٹرول میرا نہیں رہا, میں صبر نہیں کر سکیا کہ حضور دے پیٹ مبارک تے پتھر تے میرے کو برداشت نہیں ہویا. فلم اصبر, میں صبر ہی نہیں کر سکیا حضور نے سالت دیکھ کے. تو جلدی کر گھر میں کوئی کھانا وغیرہ ہے؟ تو بیوی نے عرض کی تھی کہ ہاں. فرمایا حل اندکی من شیئن, کوئی چیز ہے وے؟ فرمان لگیاں کہ 1 کلو جواں دا آٹا پیا ہے. گھر میں چھوٹا جہا بچی دا بکرا جڑا او دی بچہ ہے او دا, یعنی کوئی بالکل چھوٹا جہا بکرا. تے صحابیہ کہندیاں نے کہ تسی اس بکرے نو ذبح چ کرو تے کلو 1 سیر فرماندیاں نے جواں دا آٹا ہے تے میں اس دیاں روٹیاں چ پکانیاں تے تھوڑی دیر تو بعد تسی حضور نو جا کے بلا کے لے آؤ. جے کملی والے ساڈے گھر تشریف لے آون تے سانو اور کی چاہیے؟ حضور دی دعوت بھی ہو جائے گی تے کملی والے آقا دی نگاہ کرم بھی ہو جائے گی. تو تسی جاؤ تے جا کے بلا کے لے آؤ, پر انج کریا جے ساریاں دے سامنے نہ کہیا جے. اڈول نیڑے منہ کر کے حضور دی بارگاہ سنیا 2-4 غلاماں نال لے آؤ. 1 کلو آٹے نال اتنی کی روٹی پکنی ہے کہ جڑے 2-3 بندے کھا لین گے. فرمان لگے تے زیادہ نو زوجہ محترم نے فرمایا نہ لے آویا جے, پھر شرم ساری ہوئے گی, صحابہ زیادہ ہوں گے, کھانا تھوڑا ہوئے گا تے انج تے گھٹری ہوندی ہے. حضرت جابر فرماندے نے کہ ٹھیک ہے تو کھانا تیار کر. حضرت جابر فرماندے نے کہ میں بکرے نو چھری پھیری اس نو ذبح کیتا, گوشت بنا کے بیوی نو دیتا, وہ آٹا گنن لگ پئی. تو فرماندے نے میں چلا گیا سرکار کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ. اتنا واقعہ بخاری شریف اور اگلا جڑا کچھ بخاری شریف اندر نہیں ہے, دیگر کتب وچ موجود ہے.
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں چل پیا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ماں جدو کھانا تیار ہوا فرماندے نے میں چلا گیا تے گھر دے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچے نے چھوٹے چھوٹے ہیں جڑے اس بکری دے بچے دے نال کھیل دے رہندے نے انہاں دا کھڈونا جویں گھراں دے اندر بچے اب مرغیاں نال کھیڈ دے نے بلیاں نال کھیڈ دے نے بکری دیاں بچیاں نال کھیڈ دے نے اس بچے نال حضرت جابر دے بچے کھیل دے رہندے نے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بکرے نو لٹایا گلے تے چھری چلائی ذبح کر کے گوشت تیار کیتا بیگم صاحبہ نو دیتا فرمایا تسی رانڈی روٹی پڑھو میں تھوڑی دیر تک حضور نو بھی نال لے کے آنا وا حضرت جابر چلے گئے اے دے گھر دے اندر کی ہویا ہے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے نے کہ میرے بچے جڑے نے وہ ایک بھائی نے دوسرے نو کیا رون لگ پہ بچے ابو جی تساں ساڈا کھلونا خراب کر دیتا ہے ساڈا بکرا تساں ذبح کر دیتا ہے اسی کھیڈاں گے کیندے نال ہن اج کل تے بچے واسطے جدید قسم دے کھلونے ہوندے جڑے گھر دے اندر موجود ہوندے نے لیکن پرانے دوراں وچ تانوں پتہ ہے پرانے دور دی تے لوڑ کا نہیں جس ساڈا دور سی اس لیے منڈو شے کوئی نہیں لبدی ڈھیر پیچھے تھا بچے نو ہن دا چلنا سکھانا ہویا تے بڑے واکر تے بڑیاں چیزاں آئی ہوندیاں نا تے اس لیے سانو خیر نہ منجیاں پھد کے ٹرنا پیندا انج ہی ہے نا تے یا پھر او ماں باپ نے او دو کلے سے لگانے ویڑے دے سین دے پچھلے سان تے اونوں پھڑ کے بچیاں نے گھومدے رہنا اس تو اور سانو شے لبدی کوئی نہیں تے جی 1400 سال پیچھے جاویے تے پھر تو کھلونے والا منڈو کا وجود ہی کائیں نہیں تو فرماندے نے بچیاں دی گھر وچ رونق آئی بچے پریشان ہو گئے ساڈا کھلونا خراب ہو گیا فرماندے نے ایک بچے نے دوسرے نو کیا کہ بھائی آ تینوں میں دسا کیویں ساڈے ابو جان نے بکرے نو ذبح کیتا ہے وہ ایک بھائی چھوٹا لیٹ گیا وڈے بھائی نے چھری پھیری نے اپنے بھائی دے گلے تے چلا دیتی نہ سمجھے بچے نے انہوں نے تے پتہ کوئی نہ ایگا ہون کی لگا ہے بچے دے گلے تے چھری چل گئی مکان دی چھت دے اوپر نے بچے دیاں چیخاں نکلیاں خون نکلن لگ پیا صحابیہ فرماندیاں نے میں دوڑ کے گئی جدوں میں جا کے ویکھیا بچہ میرا ذبح ہویا پیا ہے جدوں خون ویکھیا تے بڑا بچہ دوڑیا گریا کھوٹے دی اوتوں تے اودی بھی روح پرواز کر گئی دونوں بچے فرماندے نے شہید ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے توجہ میرے بھائیو دونوں بچے شہید ہو گئے صحابیہ دی محبت رسول تو قربان جاواں عشق رسول تو قربان جاواں آج کسی دے گھر فوتگی ہو جائے بچہ خدا نہ خواستہ کسی دا فوت ہو جائے تے گھر دے حرام مچ جاندا ہے ماں باپ دعائیاں دین لگ پاؤندے نے اللہ سب دیاں بچیاں نو سلامت رکھے بچیاں نال رونقاں ہوندیاں نے گھراں دے اندر اللہ تعالی جنہاں کول نہیں انہاں نو بھی عطا فرمائے لیکن ذرا محبت ویکھو صحابہ کرام دی عشق ویکھو صحابہ کرام دا زوجہ محترمہ نے بچیاں نو لٹایا چارپائی دے اوپر تمہیں بچے فوت ہو گئے اوپر چادر دے چھوڑیے اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی دیر گزری صحابیہ نے نام نہیں لیا روئیاں نہیں ہیں کسے ہمسائے نو پتہ نہیں لگن دیتا کہ میرے بیٹے فوت ہو گئے تھوڑی دیر گزری حضرت جابر کریم آقا دی بارگاہ حاضر ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ گھر دے اندر میں روٹی پکائی ہے سونیاں دو چار اپنے غلاماں نو بھی نال لے لو تو مہربانی کرو میرے گھر تشریف لے آؤ ذرا تواڈے قدم بھی لگ جان گے کھانا بھی تناول فرما لیا جائے گویا شاعر کہتا ہے حضرت جابر نے عرض کیتی سونیاں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ پڑھیے پڑھیے ذرا سارے جھوم کے پڑھیے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ دکھاں درداں نے بوہے آن ملے یا بولو
بولو یار یا رسول اللہ تے محبت نال کہہ دیو دکھاں دردان بوہے آن ملے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تشریف لے آؤ آقا میں کھانا بھی پکایا ہے اپنا غریبی دعوے دا او بھی تناول فرما لیا جے تے میرے گھارے تواڈی آمد بھی ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو سنیا نا کہ جابر کر سنیا دو چار غلاماں نوں نال لے کے تے تشریف لے آؤ کھانا تو سی نا اصل وچ حضور واسطے تے لیکن چونکہ دو تین بندیاں دا ہے سی اس واسطے کہ یا رسول اللہ دو تین غلاماں نوں نال لے کے تے سنیا میرے گھر تشریف لے آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں حضرت جابر دی اے آرزو سنی نا تے سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے خندق والے میرے صحابیو سارے صحابہ اکرام ہوتے کم کر رہے سن سارے ہمہ تنگوش ہو گئے جی یا رسول اللہ فرمایا چلو آؤ جابر نے تہاڈی دعوت پکائی سارے ہم تے گھر چلے اللہ حضرت جابر فرماندے میں تو فرشتے چھڑ گئے میرے سارے لفظ اپنی زبان ہے بس دو چار بندیاں دا کھانا تو سرکار کریم علیہ السلام نے 70 بندے نوں اعلان فرما چھڑیا کہ جاؤ آؤ چل جابر تہاڈی کھانے دی دعوت پکائی بیٹھا ہے فرماندے نے میں تو بہت پریشان ہو گیا تھی حضور نے بھی میرے ولو ویکھ لیا کہ جابر پریشان ہوا بیٹھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر ادھر آ فرمایا میں تیری حالت جو تیرے نال بیتدی بھی میں سمجھ رہا ہوں تے فرمایا انج کر تو گھر چلا جا دوڑ کے جا تے گھر جا کے اپنی بیوی نوں کہہ دے کہ جنی دیر تک میں نہ آواں نا اتنی دیر تک ہانڈی اتوں ڈھکن بھی نہیں لانا تے آٹا بھی گن کے رکھ چھڑنا روٹیاں نہیں پکانیاں میرے آئے ہی دو میں کام کرنے جا بیگم نوں کہہ دے کہ روٹی نہ پکائے تے ہانڈی جی میں پکی پہ ہوگی انجے ہی پہ ران دینی تے فرمایا جابر حضور نے آؤ میرے غلاموں چلو جابر فرماندے سارے خندق والے صحابہ کرام نال چل پے مینوں سے پیٹاں لگیاں دوڑو دوڑ میں گیا بیگم میری نے ویکھیا بخیر پریشان لگدا پے میرے سرتاج کی بنیا ہے فرماندیاں نے کہ عرض کی فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے سب غلاماں نوں لے کے آ رہے ہیں کیا نہیں سی سنیا دو چار نوں لے کے آؤ پر اندر میں تے عرض کیتی یا رسول اللہ دو چار صحابہ کرام لے کے آؤ تے اگاں حضور نے اپے اعلان کر چھڑیا میں اوتھے کی کراں تے زوجہ محترمہ دے بھی ایمان تو قربان جاویے فرماندے نے جتنا ایک دا میں آکھیا نا اتنا ایک دا انتظام بھی میں کیتا ہے تے جنہاں نوں حضور لئی اوندے انہاں دا انتظام بھی حضور اپے کر لے اللہ اکبر کبیرہ فرماندیا نے ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے حضرت جابر فرماندے نے وہ تو گل ٹھیک ہے پر میں حضور دا پیغام لے کے آیا سرکار نے فرمایا بے ہانڈی تو ڈھکن بھی نہیں ہٹانا تے آٹا بھی اتنی دیر تک روٹیاں نہیں لگانیاں جتنی دیر تک میں نہ آواں صحابیہ فرماندے نے ٹھیک ہے ہانڈی بھی تیار ہوئی پی آٹا گنیا پیا ہے تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے حضرت جابر فرماندے نے میرا گھر بھری گیا صحابہ کرام دے نال سرکار کریم علیہ السلام چلدے چلدے میری بیگم دے کول تشریف لیا فرمایا میرے غلام ہانڈی کدے یا رسول اللہ چولہے تے تیار پئی ہے حضور نے ہانڈی تو ڈھکن ہٹایا تے ہانڈی دے وچ اپنا لعاب مبارک پایا اللہ اکبر اپنا لعاب مبارک حضور نے پایا ہانڈی دے اندر فرمایا آٹا کدھر ہے یا رسول اللہ اے دنیا میں فرمایا اورا لے آ فرماندی نے میں آٹا لے کے آئی حضور نے آٹے دے وچ اپنا لعاب دان مبارک پایا فرمایا اللہ ہن ایتھوں روٹیاں پکائی جاویں تو سالن پائی جاویں ویکھن دی لوڑ نہیں بے ہوندا کی پیا حضرت جابر نے فرمایا جابر بیگم تیری پکائی ہوندی ہے تو لے کے میرے کول آوندا حضرت جابر فرماندے نے میں روٹیاں شروع کر دتیاں ہانڈی سالن شروع کر دیتا ساریاں نو فرماندے نے میں کھلاندا رہا سالن مکے کوئی نہ بیگم میری روٹیاں پکائی ہوندی ہے نہ آٹا ختم ہوے نہ سالن ختم ہوے فرماندے نے سارے صحابہ نے رج کے کھا لیا حضور نے بھی تناول فرما لیا تو سب کھا چکے نا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے صحابہ کرام واپس چلے گئے حضرت جابر فرماندے نے اس وقت میں اپنی بیگم کو آکھیا یہ آٹے نو کی بنیا ہے تے سالن نو کی بنیا ہے تے فرماندے نے کہ جا کے میں بیگم کو آکھیا بیگ تسی فرماندے جدوں اس ہانڈی تو ڈھکن اٹھایا فرماندے نے خدا دی قسم ہے پتہ ہی نہیں سی لگدا جس لے اسا سالن پکایا سی اس لے زیادہ آیا جے سارے کھا لیا اس لے زیادہ فرماندے جی آٹے تو ڈھکن ہٹایا تھے آٹا بھی جوں کا تو موجود ہے سالن بھی جوں کا تو موجود ہے کسی چیز دی بھی کمی نہیں آئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن ادھی گل باقی انہوں چھوڑنے ٹائم زیادہ ہو جانا ہے
وہ رہ نہیں دینے، ٹائم زیادہ ہو جائے.